وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء. رواہ مسلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا تم اس میں کثرت سے دعا کیا کرو. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو مختلف قسم کی نیکیوں اور طاعات کے ذریعے اپنا قرب حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے قریب کرنے والے اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز کو فرائض و نوافل کے ساتھ ادا کرنا ہے. جب مسلمان اپنی نماز میں داخل ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالی جل شانہ سے قریب ہوتا ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالی جل شانہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اس کا ایک گناہ مٹا دیتے ہیں اور ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں. چنانچہ تم سجدوں کی کثرت کیا کرو. اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا افضل ترین عبادت اور طاعت ہے اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے انتہا درجے کی تواضع اور عبودیت ہوتی ہے، اور اس میں انسان کے سب سے زیادہ باشرف اور سب سے اعلیٰ عضو یعنی اس کے چہرے کو روندی جانے والی حقیر مٹی پر رکھا جاتا ہے. سجدے سے مراد یہاں وہ سجدے ہیں جو نماز میں آتے ہیں، نہ کہ الگ سے سجدے. الگ سے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کی مشروعیت پر کوئی دلیل نہیں پائی جاتی. البتہ اس سے وہ سجدے مستثنیٰ ہیں جو کسی سبب کی وجہ سے ہوتے ہیں، جیسے سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر، کیونکہ شریعت میں ان کا ذکر موجود ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اسے کیا اجر ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے دو بہت بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں. پہلا فائدہ، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، یعنی خود اللہ کے یہاں اور لوگوں کے دلوں میں اس کی منزلت اور قدر بڑھ جاتی ہے. آپ جب کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں. دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں. ناپسندیدہ اشیاء کے زائل ہونے اور محبوب اشیاء کے حصول سے انسان کو کمال حاصل ہوتا ہے. رفع درجات کو انسان پسند کرتا ہے اور گناہوں سے نفرت کرتا ہے. پوری نماز بندہ مومن کو اللہ سے قریب کرتی ہے، مگر اسی کے ساتھ سجدے کے دوران بندہ اللہ سے قربت کی سب سے بڑھ کر حالت میں ہوتا ہے، اس لیے کہ بندہ سجدہ میں اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے اور اس کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے اور خشوع و عاجزی اور محتاجی کی حالت میں اپنے رب کو پکارنے والا ہوتا ہے. اسی لیے سجدے یقینی طور پر دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کردہ ایک دوسری حدیث میں فرمایا: سجدہ کی حالت میں خوب دعا کرو، کیونکہ یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے. سجدہ کو لمبا کرنا مستحب ہے. سجدہ کی حالت میں کثرت سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ سجدے اور دعائیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور بھلائی کے عظیم ترین اسباب میں سے ہیں.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دراصل بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت نزدیک ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں بہت دعا کیا کرو۔ اس لیے نفل نمازوں میں قرآن حدیث میں وارد شدہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دعا کے الفاظ عربی میں ہونے چاہیے۔ مزید وضاحت کے لیے مستند علماء کرام سے پوچھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سجدہ عبدیت کی انتہا کا نام ہے، جس انتہا پر قرب خداوندی جیسی انمول نعمت نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کیجیے اور قرب خداوندی کو حاصل کیجیے۔ سجدہ کرنا عبدیت اور سجدہ نہ کرنا ابلیسیت اور تکبر کی علامت ہے۔ خالق کے حکم کے مطابق سجدہ کرنا ملائکہ کا شیوہ ہے، جبکہ خالق کے حکم سے دور ہو کر سجدہ نہ کرنا شیطانی طرز ہے۔ اسی سے فرمانبردار اور نافرمان میں فرق ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے فرمانبردار اور حکم خداوندی کو اوپر سے پشت ڈال کر سجدہ نہ کرنے والے شیطان کے پیروکار ہیں۔ سجدہ قرب الہی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو بندے سے ہر حال میں نزدیک ہوتا ہے، لیکن سجدے کی حالت میں بندہ اس کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے۔ سجدہ قرب الہی اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ سجدوں کی کثرت بہشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔